الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يزال الأمة بخير ما عجل الفطرة. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اپنے ماننے والوں کو اور اپنی امت کو دی ہیں، ان تعلیمات میں ایک بنیادی بات یہ بھی ہے کہ مسلمان دوسری قوموں کی مشابہت اختیار نہ کریں. یہود ہے، نصارہ ہے، مجوس ہے، اور بھی جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمان جائیں تو وہ اپنے نبی کی بتائی ہوئی بات، طریقہ، راستہ، سنت، اس کو لازم پکڑیں اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. حالات کی وجہ سے، سماج کے دباؤ کی وجہ سے، حکومت کے دباؤ کی وجہ سے کبھی کبھی انسان بہت ساری ایسی چیزوں کو گوارا کر لیتا ہے جو حقیقت میں ناگوار ہوتی ہیں، اس لائق نہیں ہوتی کہ ان کو مانا جائے، ان کو سمجھا جائے، ان پر عمل کیا جائے، ان کو اختیار کیا جائے. لیکن سماج کا دباؤ، کبھی اپنے پڑوسیوں کا دباؤ، کبھی قبیلے کا دباؤ، اور کبھی کبھی حکومت وقت کا دباؤ آدمی کو ایسی بات قبول کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے جس کو قبول نہیں کرنا چاہیے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں میں ہمیں صرف اس بنیاد پر کہ یہ طریقہ غیروں کا ہے، اس کے برخلاف ہمیں بتایا. ہمیں داڑھی رکھنے کا حکم دیا، مونچھیں پست کرانے کا حکم دیا، تو اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا: خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو. اسی طرح سے لباس کے سلسلے میں ہمیں بتلایا کہ جو کسی کمیونٹی کا، مذہب کا مذہبی لباس ہو وہ تمہارے لیے جائز اور درست نہیں ہے، اس سے پرہیز کرو. اسی طرح سے شادی بیاہ کی، خوشی اور غمی کی بہت ساری رسمیں ہیں جو غیروں کی وجہ سے ہمارے یہاں آئی ہیں، اور ہمارے نبی کی سیرت، آپ کے ارشادات ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ ہمیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے اور ان سے رابطہ توڑ لینا چاہیے. چلیے، ایک بڑا موضوع ہے یہ. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں روزے کے افطار کے سلسلے میں. روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے: ثم اتموا الصیام الی اللیل. روزے کو رات تک پورا کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بتلائی: اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا فقد افطر الصائم. جب رات ایک طرف سے
آ جائے اور دن اس طرف سے چلا جائے، مشرق سے رات دن کا پیچھا کرتی ہوئی آتی ہے، یہاں تک کہ جب دن چھپ جاتا ہے، سورج چھپ جاتا ہے، تو چاروں طرف رات کی حکومت ہو جاتی ہے، رات آ جاتی ہے۔ تو رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ جب رات آ جائے، سورج چھپ جائے، ادبر النہار، دن چلا جائے، رات آ جائے، تو یہ روزے دار کے روزہ افطار کرنے کا وقت اور ٹائم ہے، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ اللہ رب العزت نے فرض کیا تھا، جیسا کہ قرآن نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو انہوں نے جو بات ان کی شریعتوں میں بتائی گئی تھی اس میں مبالغہ کیا، جیسے ہمیشہ گمراہ قومیں خول پر زیادہ زور دیتی ہیں، مغز پر نہیں۔ ظاہری فارملٹیاں ان کے یہاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اسی پر سارا فوکس ہوتا ہے ان کا، اور جو اصل مقصد ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ افطار میں دیر کرنے کو دینداری مان لیا۔ ان کی وجہ سے ہمارے یہاں بھی یہ تصور پیدا ہوا، خاص طور سے شیعہ حضرات میں، کہ وہ جب تک تارے خوب چمکنے نہ لگے تب تک افطار نہیں کرتے۔ سورج غروب ہو گیا، دن ختم ہو گیا، رات آ گئی، لیکن ابھی ان کے یہاں روزہ باقی ہے، روزہ افطار نہیں ہوگا جب تک سورج ختم ہو جانے کے بعد ستارے نکل کر وہ دکھائی نہ دینے لگیں۔ ہمارے اہل سنت میں بھی بہت سارے لوگوں نے ان کی سنگت کی وجہ سے یا ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے افطار کرنے میں دیر کرنا شروع کر دیا۔ بہت سی جگہ پر اس ذرا سی بات کے لیے اچھی خاصی لڑائیاں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں کہ یہ روزہ خراب کر رہے ہیں، اور روزے میں اچھی خاصی دیر کر لیتے ہیں 5-7 منٹ کی۔ بعض لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ مقامی طور پر ایک کیلنڈر بناتے ہیں سحر و افطار کا رمضان کے لیے، تو ظاہر ہے کہ وہاں مقامی طور پر تو کوئی ایسا عالم ہوتا نہیں ہے جو طلوع و غروب کو اچھی طرح سے جانتا سمجھتا ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی بڑے نقشے کی بنیاد پر اپنے یہاں کا کیلنڈر تیار کرتے ہیں، اور وہ بڑا نقشہ والا کیلنڈر تیار کرتا ہے کسی اور نقشے کی بنیاد پر۔ اب یہیں تک اگر رہیں آپ تو وہ جو بڑا نقشہ بنانے والا ہے وہ اپنی طرف سے 1-2 منٹ احتیاط کے رکھتا ہے، مسئلہ دین کا ہے، روزے کا ہے، خواہ ایسا نہ ہو کہ روزہ خراب ہو جائے کسی کا، تو اس نے خود ہی 1-2 منٹ احتیاط کے رکھے۔ جیسے ہمارے یہاں دہلی میں نقشہ سحر و افطار بہت زمانے سے جامع مسجد دلی کا معمول ہے، وہ چلتا ہے۔ وہ پہلے زمانے میں انگریز کے زمانے میں جب یہ پریس وغیرہ لگے تھے اس زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ ویسے تو جامع مسجد میں
ایک دھوپ گھڑی بھی بنی ہوئی تھی جو اس وقت نہیں ہے، اس کے کچھ نشان رہ گئے ہیں، جس سے تمام نمازوں کے اوقات اس گھڑی کے مطابق طے ہوا کرتے تھے۔ اب تو نہیں ہے، تو ایک نقشہ بنایا۔ اس کے بعد ایک مسجد فتح پوری والوں نے ایک نقشہ بنایا، یہ دو چلتے، باقی لوگ اسی نقشے کی بنیاد پر اپنے نقشے تیار کرتے ہیں۔ تو اب کیا انہوں نے 1-2 منٹ احتیاط کر رکھا، اب اس کی بنیاد پر جو دوسرے آدمی نے بنایا اس نے اپنی طرف سے 1-2 منٹ احتیاط کر رکھ لیا۔ اب اس سے جو مقامی لوگوں نے، ہر ایک مسجد والے نے جو نقشہ تیار کیا ہے اس میں 1-2 منٹ احتیاط کر رکھا ہوا ہے۔ اب اگر 2 منٹ مانے جائیں تو 2 2 4 2 6۔ اب یہاں مسجد میں جو افطار کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کوئی آدمی اگر کہتا ہے کہ بھائی ٹائم ہو گیا، تو کچھ لوگ اس میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں 1 منٹ میں کیا دم نکل جائے گا؟ ارے سارا دن ہم نے گزار لیا، 1-2 منٹ میں کیا ہو جائے گا؟ خامخواہ روزہ خراب کر رہے دوسروں کا۔ تو اب کتنا ہو گیا؟ یہ 7-8 منٹ دیر ہو جاتی ہے۔ ہمارے رسول نے کیا فرمایا؟ میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی، اور بعض روایتوں میں سحری میں دیر کرے گی۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ سحری میں جلدی کر رہے ہیں، افطار میں دیر کر رہے ہیں۔ جو نبی نے بات بتلائی تھی اس کے بالکل الٹا، ضد اور اس کے مخالف۔ رسول اکرم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ میری امت بھلائی میں رہے گی اس وقت تک۔ جب ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا، وہ چیز چھوڑ دی، تو ظاہر ہے کہ بھلائی ہم سے اپنے آپ چھوٹ جائے گی۔ مسئلہ صرف 1-2 منٹ کی دیری کا نہیں ہے کہ دیری سے کریں گے تو بھلائی چھوٹ جائے گی اور جلدی کریں گے تو بھلائی مل جائے گی۔ اصل میں اس فکر کا ہے، اس فکر کا ہے جس فکر کی بنیاد پر یہ اتنی تاخیر روزے کے افطار میں کی جا رہی ہے۔ اس سوچ کا ہے جو سوچ ان آدمیوں کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ آپ احتیاط کرو اس میں۔ شریعت نے جب چیز بتلا دی، مان لیجئے کہ ابر ہے اور ابر کی وجہ سے آپ کو صحیح اندازہ نہیں ہو رہا ہے سورج کے غروب ہونے کا، رات ہونے کا، دن جانے کا، تو ٹھیک ہے آپ احتیاط کر لیں 1-2 منٹ کا۔ لیکن مطلع صاف ہے، اچھی طرح ہمیں دکھائی دے رہا ہے سورج غروب ہو گیا، ہماری گھڑیاں بھی بتلا رہی ہیں سورج غروب ہو گیا، نقشے کے مطابق بھی سورج غروب ہو گیا، پھر احتیاط کے نام پر بے احتیاطی کرنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لیکن کچھ لوگ ہر جگہ پر ایسے ہوتے ہیں، میں 1 منٹ میں کیا جان نکل جائے گی؟ 1 منٹ میں کیا آپ کو اتنی جلدی ہو رہی ہے؟ 1 منٹ نہیں رک سکتے آپ؟ خواہ زبردستی لوگوں کو وقت پر روزہ افطار کرنے سے منع کرتے ہیں اور ان کو تاخیر پر آمادہ کرتے ہیں اور عادی بناتے ہیں اس کا، جبکہ رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ اس سے آپ کی بھلائی کھٹائی میں پڑ جائے گی اور آپ رسول کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر پڑ جاؤ گے۔ تو اصل بھلائی یہ ہے امت کی کہ وہ رسول کے طریقے کو اپنائے، اس کے مطابق چلے اور سنت رسول کو ہی ہر معاملے میں اپنے لیے پسند کرے اور اس کو اختیار کرے۔
رسول کے طریقے کو پیچھے ڈال کر اپنی سمجھ کو، کچھ اور لوگوں کی فلاں جگہ ایسا ہوتا ہے، فلاں جگہ ایسا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو یا شیطانی وسوسے سے احتیاط کے نام پر بے احتیاطی کرنے کے لیے جب ہم روزے کو لیٹ کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں، تو ہم سے حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا جو عمل ہے، جو سنت پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ چھوٹ جاتا ہے اور ہم سنت کے خلاف عمل کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور جو قوم اپنے رسول کی سنت کے خلاف چلنے لگتی ہے، اللہ رب العزت اپنی مدد و نصرت اس سے چھین لیتا ہے اور پھر وہ مصائب و مشکلات میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ پروردگار رسول اکرم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا کرے اور رسول کی حقیقی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔